الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ واری درس بنام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس درس میں اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق فقہی اور شرعی احکامات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا نمازوں کا بیان چل رہا تھا جو کہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ چند پروگرام اس زمین میں ہمارے رہ گئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تقریباً نمازوں کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے تراویح کے متعلق جو شرعی احکامات اور تھوڑی تفصیل تھی وہ ہم نے ذکر کی تھی۔ آج ہم قضا نمازوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں باب قضاء الفائت، قضاء الصلاۃ الفائتہ جو ایک باب ہے، اس میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نیند یا بھول جانے کی وجہ سے قضا ہوئی، اسے چاہیے کہ اسے یاد آنے پر جلد ادا کرے۔ تو یہ حدیث پاک ہے قضا کے متعلق۔ ہم اکثر اوقات بعض اس طرح کے الفاظ سنتے ہیں، نماز قضا کر لی، نماز ادا کر لی، نماز کا اعادہ کر لیا۔ تو ان الفاظ کے کیا معنی ہیں، کیا مفہوم ہیں، کیوں کہے جاتے ہیں یہ الفاظ؟ تو یاد رکھیے کہ جو چیز بندے پر فرض اور لازم ہے تو اسے اس کے وقت کے اندر ہی بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت نکل جانے کے بعد اب اس عمل کو سر انجام دیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اب قضا ہو گیا، اب جب یہ کر رہا ہے تو اس نے قضا کی ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہو کہ وہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول کا تھا اس کے ادا کرنے میں کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی، سرزد ہوئی غلطی، اور پھر دوبارہ اس عمل کو اس طریقے سے کیا کہ وہ غلطی بھی ٹھیک کی اور درست طریقے سے اس عمل کو بجا لے کر آئے، تو ہم یہ کہتے ہیں عمل کا اعادہ کیا۔ ٹھیک ہے، اعادہ کا مطلب لوٹا کے صحیح طریقے سے دوبارہ کرنا۔ تو یہ ادا، قضا اور اعادہ کے مفاہیم ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے۔ یاد رکھیے کہ بلا عذر شرعی نماز کو قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس نماز کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے، ایسا نہیں کہ قضا نہیں پڑھی اور توبہ کیے جا رہا ہے، اس نماز کو ادا نہ کرے، توبہ کیے جائے تو یہ توبہ نہیں کہ وہ نماز جو اس کے ذمے تھی اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، ابھی بھی اس نے نہیں پڑھی، اور جب گناہ سے باز نہ آئے تو توبہ کہاں، یہ توبہ نہیں ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے، شعب الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے، فرمایا گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اپنے رب عز و جل سے مذاق کرتا ہے۔ تو یہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ گناہ پر قائم ہے اور توبہ کیے جا رہا ہے۔ توبہ کس چیز کی؟ جب گناہ کو چھوڑنے کا ہی ارادہ نہیں، تو سب سے پہلے اس گناہ کو ٹھیک کیا جائے گا اور پھر توبہ کی جائے گی تو سچی توبہ کہلائے گی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت کسی بھی وجہ سے، سستی سے یا کسی بھی وجہ سے نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ بسا اوقات نماز تو شروع کر دیتے ہیں لیکن سلام جو ہے وہ پھیرتے پھیرتے نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس معاملے میں شریعت نے انتہائی آسانی دی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں اس حد تک نرمی اگر ہم دیکھیں تو انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کے قربان جائے کہ کیا ارشاد فقہی حکم کیا ہے اس بارے میں؟ اگر وقت کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ دی، صرف اللہ اکبر کہنا ہے وقت کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ لی، ہاتھوں کو باندھ لیا، اب بقیہ نماز وقت گزرنے کے بعد ادا کی ہوگی، لیکن وہ تکبیر تحریمہ وقت کے اندر کہہ لی تو نماز قضا نہیں ہوئی، نماز ادا ہو گئی۔
تو یہ وقت میں اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی اور ہاتھوں کو باندھ لیا تو نماز قضا نہیں، اس کو ادا ہی کہا جائے گا۔ کچھ نمازوں کا یہاں استثناء ہے، نماز فجر و جمعہ عیدین کہ ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا تو نماز جاتی رہے گی، یعنی فقط تکبیر تحریمہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کا سلام بھی وقت کے اندر پھرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر وقت نکل گیا اور ابھی یہ حالت نماز میں ہیں تو یہ نماز نہ ہوئی، تو فجر کی قضا اب ادا کی جائے گی، جمعے کی قضا تو ہوتی نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے ظہر پڑھی جائے گی، اور عیدین کی قضا میں 2 نوافل ادا کیے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا۔ پھر اب اگر ایسا ہوا کہ سوتے وقت یا بھولے سے کوئی کسی کام میں مشغول تھا، نماز بالکل ذہن سے محو ہو گئی اور بالکل ادا کرنا یاد ہی نہ رہا، سو رہا تھا، سوتا رہ گیا، الارم بجا بھی تو نہ اٹھ پایا، الارم ہی نہ سیٹ کر پایا تھا، بہرحال کسی بھی طرح آنکھ لگ گئی، سو گیا تھا، تو اب ایسی صورت میں تو اگر سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ سونے یا بھول کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کی خطا ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے۔ کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز بھول جائے یا سو جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے۔ جب یہ اندیشہ صحیح ہو کہ صبح نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعی اسے رات کو دیر تک جاگنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ رات کو دیر تک ہرگز نہ جاگا جائے، کوشش کی جائے کہ جلد سے جلد ایسے وقت میں سو جائیں کہ جس میں سونے کے بعد نیند اتنی پوری ہو جائے کہ آرام سے صبح فجر کے لیے اٹھ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ قضا نماز ادا کرنے کا کیا وقت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قضا نماز ادا کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو کہ قضا نماز عمر کے جس حصے میں جب کبھی ادا کرے گا بری ذمہ ہو جائے گا۔ روزانہ کے جو 3 مکروہ اوقات مشہور ہیں، طلوع سورج کے وقت، سورج جب طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہوتے وقت، اور جو زوال کا وقت ہوتا ہے دوپہر کا، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کے دوران کوئی قضا نماز نہیں پڑھی جائے گی، باقی کسی بھی وقت اگر قضا نماز ادا کر لی جائے تو نماز ادا ہوگی، قضا ہو جائے گی، اور وہ یہ اپنے ذمے سے اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ قضا نمازیں پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ قضا نمازیں پڑھنے میں شریعت کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کیے جائیں، تو جتنی بھی فرض نمازیں ہیں اور وتر ہیں ان کو سب سے پہلے ادا کریں تو وہ ادا ہو جائیں گی اور وہی ادا کی جائیں گی، قضا نفل کی ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا فرض ادا کریں اور وتر ادا کریں، قضا نمازیں یہی ہیں، سنن و نوافل کی قضا نہیں ہے۔ جو نماز حالت سفر میں قضا ہوئی اسے کیسے ادا کریں، اور اس طرح جو نماز حالت اقامت میں فوت ہوئی اسے کیسے ادا کریں؟ تو یاد رکھیے جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی اس نماز کو اسی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے ادا کیا جائے گا۔ حالت سفر میں تھا، اگر نماز قضا ہو گئی ظہر کی تو حالت سفر میں 2 رکعت نماز ظہر فرض ہوتی ہیں، تو اب گھر آ کر اگر ظہر کی نماز ادا کرے گا تو 4 ادا نہیں کرے گا بلکہ 2 ہی ادا کرے گا، کیونکہ جس وقت نماز قضا ہوئی اس وقت 2 رکعت فرض تھیں۔ اسی طرح اگر گھر میں ابھی سفر شروع نہیں کیا تھا، گھر کے میں حالت قیام میں کوئی نماز قضا ہوئی تھی، ظہر یا عصر کی مثال لے لیے تو 4 رکعت نماز جو ہے قضا ہوئی تھی، اب سفر کے دوران اس کو موقع ملا کچھ قضا نمازوں کی ادائیگی کا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ جو 4 قضا ہوئی تھی ان کو بھی اب 2 کر دے گا، بالکل نہیں ہے۔ نماز کی قضا کی حالت کا اعتبار ہے، جس حالت میں قضا ہوئی تھی دیکھا جائے گا 4 قضا ہوئی تھی تو 4 ہی ادا کی جائیں گی، قضا میں قصر جاری نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جو حالت نماز سفر میں قضا ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے اور شرع احکامات کے مطابق اپنی تمام بھولی بصری نمازوں کو، عبادتوں کو، بندگیوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔